یہ دنیا دار فانی ہے، کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ خوش بخت ہے وہ جو خوبصورت زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جائے، اور اس سے بھی خوش نصیب ہے وہ جو اپنے پیچھے دعا کرنے والے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں فکر آخرت پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت سخن دوں گی میڈم نصرت صدیقہ صاحبہ، ریجنل کوآرڈینیٹر الہدیٰ انٹرنیشنل کو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے یہ چیزیں ایک تو حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی کہ ایک انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کون سی چیزیں جو ہیں وہ بہترین ساتھ اس دنیا سے وہ لے کے جاتا ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ایک دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ دنیا کیا ہے؟ یہ ملعون ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کر دی ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ملعون ما فیہا، اور جو بھی اس کے اندر چیز ہے وہ بھی ملعون ہے، لعنت زدہ ہے۔ الا ذکر اللہ تعالی، سوائے اللہ کے ذکر کے، وعالما، اور علم حاصل کرنے والا، ومتعلما، اور علم کو سکھانے والا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں، وہ دو کام ہیں، یا علم سکھائیں یا علم کو سیکھیں، ورنہ اس کے علاوہ ہر چیز پہ لعنت برس رہی ہے۔ گھروں میں کام کرتے وقت، باہر سفر میں، بازاروں میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مشغول رہنا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جانے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو راوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے دنیا سے، سوائے کس کے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے جاری کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایسا علم جو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اس علم کو پھر بعد میں جو لینے والے لوگ، پھر اس کے بعد جو لینے والے لوگ، جب تک اس کا دیا ہوا علم لوگ سیکھتے رہیں گے تب تک اس انسان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اور علما ينتفع به، یا ایسا علم جو دوسرے لوگوں کو فائدہ دے جائے۔ اور صدقہ جاریہ میں کوئی نہر جاری کر دینا، کوئی نلکا لگوا دینا، کوئی سکول بنوا دینا، کوئی کالج تعمیر کروا دینا، کوئی مدرسہ، جہاں پہ بھی انسانیت کی تعلیم کو فروغ دیا جائے، ایسی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اولاد صالح، اچھا اولاد صالح، نیک اولاد کو چھوڑ کے جانا اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور جو استاد یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے اداروں کے اندر تعلیم دیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم ان کو اولاد سے بڑھ کے ان سے چاہت رکھتے ہیں، اولاد سے بڑھ کے ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز جب سے ہم نے اسٹڈی کیا ہے اسلام کو، الحمدللہ، میں نے نہیں کبھی بھی کہیں بھی یہ چیز سنی ہو کہ کبھی بھی استاد کو یا والدین کو طالب علم کی بد دعا لگی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمیشہ سنیں گے کہ استاد کی یا والدین کی بد دعا جو ہے وہ کس کو لگی ہے؟ استاد کی یا والدین کی بد دعا لگی اولاد کو یا طالب علم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا درجہ جو ہے وہ برابر رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟
والدین جو ہے وہ جسمانی پرورش کرتے ہیں اور استاد جو ہے وہ ذہنی اور روحانی پرورش کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہم جو سکھا رہے ہیں انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور جس محترمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی بخشش فرمائے، اس ساری چیز کو ارینج کیا گیا ہے. انشاءاللہ سب لوگ اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم سب ان کے لیے دل سے انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بہت اچھا صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئی ہیں، تعلیم دے کے گئی ہیں طالب علموں کو. ٹھیک ہے. اقترب قریب آ گیا. کیا قریب آ گیا؟ حساب کا دن قریب آ گیا. لوگ پھر بھی غفلت میں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ کیا ہیں؟ غفلت میں ہیں. شاید صبح کی ہے اب شام بھی کر لیں گے، شام کی ہے تو رات بھی گزار لیں گے، پھر صبح ہوگی، پھر شام ہوگی. تو میری بہنوں، جو مر گیا ہے اس کا حساب شروع ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا حساب شروع ہے. ہر وقت اپنے حساب کی تیاری کے لیے اپنی بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار رہا کریں. اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت ہم سے یہ تیاری کرواتے ہیں. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی وقت نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں دنیا کے اندر، زمین آسمان کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، غم اور خوشی کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے. اگر خوشی ہے تو غم بھی آتا ہے، اگر غم ہے تو خوشی بھی آتی ہے. یہ سارے جوڑے. اخلاق ہے تو ایک انسان بعد اخلاق بھی ہے، زندگی ہے تو اس کے ساتھ موت بھی ہے، اگر دنیا ہے تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی رکھ دیا. اب آخرت کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کی گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی اور ایک نوجوان بے ہوش ہو کے گر پڑا. صبح سے شام تک گھروں میں تلاوت چلتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. ہم بعض اوقات 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن سوچ جو ہماری اتنی محدود ہے کہ کبھی بھی کسی آیت کو سن کے ہماری آنکھوں میں بے ہوشی تو بہت دور کی بات ہے، ایک آنسو تک نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھا نہیں، حدیث کو سمجھا نہیں، سنت کو پورا نہیں کیا. تو وہ خشوع، وہ عاجزی، وہ انکساری کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت ارشاد فرمائی تو ایک نوجوان پاس بیٹھا تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو دیکھا وہ بہت زیادہ ہل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو. اس نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنت کی بشارت دے دی. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بشارت ہم سب کو نہیں ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو حساب کے دن سے ڈر جائے، جس کو یہ خوف ہو کہ میں نے اپنے رب کو جا کے حساب دینا ہے، جس کو یہ خوف ہو کہ میں نے اپنے عمل کو اچھا کرنا ہے، جس کو یہ خوف ہو کہ میں نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. حدیث قدسی ہے، عزتی لا اجمع علی عبدی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، خوفینی و آمینی اذا خافانی فی الدنیا. میں اپنے بندے کے 2 خوف اور 2 امن کبھی بھی جمع نہیں کروں گا. وَإِذَا أَمَانَنِي فِي الدُّنْيَا أَخْفَتُ يَوْمَ الْآخِرَةِ. اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا. جب جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، آخرت میں پھر وہ امن میں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم امن میں رہیں اور آخرت میں بھی پھر امن میں رہیں؟ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے.
اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا وہ پھر قیامت کے روز امن میں ہوگا. جو دنیا میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا پھر وہ قیامت والے دن میرے حضور جب کھڑا ہوگا تو پھر وہ امن میں ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ قیامت اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب کرے گا. اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. امام عادل حکمران. قیامت والے دن سب کو ضرورت ہوگی اتنی شدت کی گرمی میں کہ سایہ نصیب ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پہنچایا پھر جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا امام عادل حکمران. ہم صرف اس میں وزیر اعظم کو نہیں لیں گے, ہم اپنے گھروں میں بھی حکمران ہیں, مائیں بھی اپنے گھروں میں حکمران ہیں, اپنی اولادوں پہ حکمران ہیں. استاد جو ہے وہ ایک کلاس میں سب کے اوپر حکمران ہے. اب کیا وہ عدل سے کام لے رہے ہیں؟ والدین اپنے اولاد میں برابری کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان عدل قائم کر رہے ہیں؟ استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان عدل قائم کر رہے ہیں؟ وشباب النشاء فی عبادتی. اور ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ایسا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهَا مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اور ایسا نوجوان جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے. ایک نماز پڑھی پھر ٹائم دیکھا کہ کب دوسری نماز کا ٹائم, دوسری پڑھی پھر نماز کا ٹائم دیکھا کہ کب تیسری نماز کا. ایسا نوجوان جس کو یہ فکر ہو کہ میں نے اگلی نماز بھی جا کے مسجد میں ادا کرنی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے. وَرَجُلَانِ تُحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. اور 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اسی بنیاد پر ملے اور اسی بنیاد پر جدا ہوئے. صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا مشکل ہے کیا آسان ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا مشکل ہے یا اپنی ذات کی خاطر؟ ہم اپنی ذات کی خاطر کرتے ہیں, ایسی ہے نا, بے لوث محبت, بغیر لالچ کے, بغیر کسی طمع کے. یہ محبت ہمیں عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب کرے گی. ہم نہیں جانتے دوسرے کو لیکن کس لیے محبت کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. ایسے انسانوں کو بھی قیامت کے روز جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وَرَجُلٌ دَعْوَةُ امْرَأَةٍ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ أَخَافُ اللَّهَ. اور ایسا آدمی جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کیا کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسے نوجوان کو بھی پھر عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وَرَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقٍ فَأَخَافَ حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. کبھی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا ہو؟ صرف ایسی کوئی نیکی کریں. ضروری نہیں کہ صدقے میں صرف مال آتا ہے. آپ اچھا مشورہ دے رہے ہیں, آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا ہے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کے گھر بچا رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کے درمیان عدل کر رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آپ کی نیتوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایسا صدقہ کرنے والا انسان بھی قیامت کے روز جو ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا. آخرت کی فکر جس انسان کو لگ جاتی ہے, میرا نہیں خیال کہ دن میں کسی حصے میں وہ پریشان نہ ہو یا اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے, اس کو حساب دینا. سیدنا عائشہ بیان کرتی ہے ایک دفعہ انہیں جہنم کی آگ کی یاد آئی تو وہ رو پڑی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
جہنم کی آگ یاد آنے پہ رو رہے ہیں؟ کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اما فی ثلاثہ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 جگہوں پہ کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کرے گا میزان کے پاس جب تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وزنی ہے یا ہلکا۔ اب میری بہنوں، ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے، حضرت عائشہ بہت محبوب بیوی، مومنین کی ماؤں کا خطاب ان کو ملا، اور جو عورت میرے نبی کے لیے پسند کی جائے، آپ خود سوچیں کہ جو عورت میرے نبی کے لیے پسند کی جائے اور اللہ خود اس کو پسند کرے، وہ جمال میں کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ نے ان کو شکل بھی دی، عقل بھی دی، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی عمل بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد 40 سے 48 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے اسلام کی، اس کے باوجود بھی اس بات پہ رو رہی ہیں کہ میں نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ان کے لیے نرم گرم بستر نہیں میرے نبی نے تیار کروائے، ان کے لیے محلات نہیں تیار کروائے، ان کے لیے روز جوڑے نہیں پہنے جاتے تھے، نہیں تیار کروائے جاتے تھے۔ ساری مشکلات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال پہ کیوں لے کے آئے ہیں کہ دنیا فانی ہے، دنیا جب تک انسان یہاں پہ رہتا ہے تو مسافر کی حیثیت سے رہتا ہے، تو اپنی اولاد کو بھی یہی ترغیب دی ہے کہ یہاں پہ مسافر ہے، اصل ٹھکانہ انسان کا آخرت ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر لاحق ہو جائے، اگر ہمیں یہ فکر لگ جائے تو انشاءاللہ پھر ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت بھی دین کے علم، دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم کے ساتھ بھی کریں گے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے معاملات بھی اللہ کے خوف سے اچھے کریں گے، تو وہ کوشش کریں گے یہ معاملات بھی خراب نہ ہوں، معاف کرنا سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونے ہیں اور ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی معافی کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم بھی پھر لوگوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو یہ وہ بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، فرشتہ آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جن عورتوں کے لیے آسمان سے سلام آیا ہو اور اتنی فکر کریں آخرت کی، آج ہماری فکر کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تعلیم، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا اسٹیٹس، یہ آج ہماری ترجیحات ہے۔ ٹھیک ہے آپ دنیا کو سنوارے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اگر یہی اولاد قیامت والے دن ہمارے گریبان پکڑ کے ہم سے پوچھے کہ ہمیں دین نہیں سکھایا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اپنی اولادوں کو؟ دنیا کے ساتھ دین کی تربیت بھی ضروری ہے، اور اللہ کا خوف دلانا اور آخرت کی تیاری رکھنا۔ آج تو عمر کا بھی حساب کوئی نہیں ہے، ضروری 60-70 سال بندے کی اٹیک ہوتا ہے، 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں بھی نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، بہترین چیز جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں نیند نہ لوں، میرے بس میں ہوتا کہ مجھے نیند نہ آئے، میں نیند نہ لے سکوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتا میں اس بات سے ڈرتا ہوں یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرے پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور میں سوؤں نہ اور میرے پاس اعلان کرنے والے لوگ موجود ہوں اور میں پوری دنیا میں اعلان کرتا پھروں، پوری دنیا میں اعلان کر کے لوگوں کو بتاؤں کہ اے لوگو آگ سے بچو، اے لوگو آگ سے بچو، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے بچو۔ کہتے ہیں میں سونے سے میں ڈرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ آج ہماری فکریں دیکھیں، سوتے ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو دنیا کے لیے جاگ رہے ہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے جاگ رہے ہیں، گھر کے لیے جاگ رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں جاگنا ہے، اس لیے میں نیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جگائے کہ میں دنیا میں بھاگوں پھروں، لوگوں کے درمیان اعلان کروں کہ لوگوں آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ۔
آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ۔ 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سے؟ سیدنا ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ قطرۃ دموما من خشیت اللہ، ایسا آنسو کہ وہ قطرہ جو خوف الہی سے انسان کی آنکھ سے نکل آئے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وقطرۃ دام تحارک فی سبیل اللہ، وہ خون کا وہ قطرہ جو جہاد کے لیے یا اللہ کے رستے میں نکلے، خون کا وہ قطرہ اور آنکھ کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور خون کا وہ قطرہ جو فی سبیل اللہ گر جائے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فَأَسَرُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ نشان جو میدان جہاد میں انسان کو لگ جائے۔ وَأَسَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، وہ نشان جو فرائض الہی ادا کرتے وقت لگ جائے۔ نماز کے نشان، ماتھے پہ محراب کا نشان، گھٹنوں پہ نماز کے نشان، اور وہ نشان جو اللہ کے رستے میں جہاد کے دوران لگ جائیں، یہ نشان اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ سیدہ ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کے پھینک دی۔ نوجوانوں کو سونے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی نے جب گولڈ کی انگوٹھی اپنے صحابی کے ہاتھ میں دیکھی تو فوراً اتار کے پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کیا۔ آپ کے تشریف لے جانے پر لوگوں نے اسے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو، پہننا نہ، لیکن اس کو بیچ کے قیمت وصول کر لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، یہ نہیں کہ تم اس سے بیچ کے اس کے پیسے وصول نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے کیا ارشاد فرمایا، لا واللہ لا آخذ ابدا وقطرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کافی دنوں تک وہ انگوٹھی وہیں پڑی رہی ہے، بعد میں کسی نے جھاڑو لگایا ہے یا جھاڑو میں چلی گئی ہے، کوڑا کرکٹ میں چلی گئی ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن کسی صحابی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا، ہم کر بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ طریقوں سے محبت ہے۔ ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو ہم کبھی اس کے لباس کی طرف دیکھتے ہیں، جس جگہ پہ لیٹا ہے کبھی اس کو دیکھتے ہیں، جس جگہ پہ پڑھا ہے کبھی اس کو دیکھتے ہیں، یا جو چیزیں ان کی استعمال میں ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اولادیں ہیں تو اپنے والدین کی چیزوں کو سنبھالیں گی، کیوں سنبھالتی ہیں؟ یادیں ہیں، محبوب چیزیں ہیں۔ اگر حتیٰ کہ کوئی ان کی پرانی جو چیز ہے نا، کوئی رجسٹر وغیرہ یا کوئی بکس پڑھی، یہ بھی کوشش ہوتی ہے خود سنبھال کے رکھیں۔ تو میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زیادہ ضروری تھا کہ ہم اس کو سنبھالتے، ان کا طریقہ اس چیز کا زیادہ حقدار تھا کہ ہم ان کے طریقے کو لے کے چلتے، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے، ان کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلتے، ازواج مطہرات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کے زیادہ حقدار تھے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، بجائے اس کے کہ ہم ان سے محبت کریں جو قیامت والے دن ہمارا کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں، کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ کس چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قیامت کے روز کھڑے ہوں گے؟ کن چہروں کے ساتھ؟ یہ چہرے جن سے کبھی سجدہ نہیں ادا ہوا، یہ ہاتھ جن سے کبھی کسی کے لیے خیر کا کام نہیں کیا، یہ کمر جو کبھی 5 وقت اگر جھکی بھی ہے تو ایسے ہی ہے کہ خیال کہیں ہے اور نمازیں کہیں ہیں ہماری۔ سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی، یہ آخرت کی فکر تھی، ان کو یہ نہیں تھا کہ چلیں جی انگوٹھی پھینک دی ہے جلدی سے اس کو سیل کر دیں، بعد میں اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگ لیں، ہمیں ضرورت تھی، میں غریب تھا، مجھے ضرورت تھی تو میں نے اس لیے سیل کر دی، میں نے پہنی نہیں ہے۔ وہ یہ کام بھی نہیں کرتے تھے،
یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں پتہ تھا کہ قیامت والے دن جواب دینا ہے ساری چیزوں کا۔ ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس کی اونٹنی نے کوئی حرکت نہ کی، اس عورت نے اس پر لعنت فرما دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا خذوا ما علیہ دعوها فإنها ملعون، اچھا اکثر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں لعنت ہو، دفع ہو، اکثر مائیں کر دیتی ہیں۔ اس عورت نے اس اونٹنی کو کیا کہا؟ لعنت ہو تم پہ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی اور فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اب اس پہ سفر نہ کرنا کیونکہ اس پہ اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے۔ ہم اپنے الفاظ پہ غور کریں، بچوں کو جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ان الفاظ پہ ہم غور و فکر کریں۔ اکثر مائیں غصے میں آ کے دفع ہو جاؤ، لعنت ہو تم پہ، ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں، اور پھر ان الفاظ کا خمیازہ انہیں کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ یا اولادیں نافرمان نکلتی ہیں، یا اللہ رحم کرے ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یا ان کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو کبھی کنٹرول میں نہیں رکھا۔ اس عورت نے اس اونٹنی کو بد دعا دی کہ یہ چل نہیں رہی تو لعنت ہو اس پہ، تو اس اونٹنی نے پھر اس عورت نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتی پھرتی تھی، کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم کتنی چیزوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں روز، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ انگوٹھی پھینکی صحابی نے نہیں اٹھائی، اونٹنی چھوڑ دی مدینہ کے اندر، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم کتنا اتباع سننا کر رہے ہیں، ہم کس آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم کس قدر اللہ کے نبی کی چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ باتیں نہیں، دعوے نہیں چلتے، عمل چلے گا، وہاں پہ عمل کا سکہ چلے گا۔ ایک بندہ بچ بچ کے چل رہا ہے، اس کا گزارا 1 لاکھ میں ہو رہا ہے، وہ 10,000 میں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اللہ کے خوف سے کر رہا ہے نا۔ آپ کا گزارا آپ کا 10,000 میں ہو سکتا ہے، آپ 2 لاکھ میں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پیار پھر کس پہ آئے گا؟ جو اللہ کے خوف سے تھوڑے میں گزارا کر رہا ہے لیکن حلال کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو جواب دینا، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت۔ ابو صلبہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب ہم سفر میں جاتے تھے تو ہم الگ الگ گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے، کبھی کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر چلا جاتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا گھاٹیوں اور وادیوں میں اس طرح منتشر ہونا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، یعنی الگ الگ نہ بیٹھا کرو۔ اس کے بعد جب بھی کہیں صحابہ کرام جاتے تو ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتے، کبھی کہ جنگ میں جاتے یا کسی سفر میں جاتے، اتنا قریب ہو کے بیٹھتے کہ ان سب کے اوپر اگر ایک چادر ڈالی جائے تو ایک چادر کے اندر آ جائیں سارے۔ یہ ان کا آپس میں اتفاق اور ان کی محبت تھی۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ٹیم ورک کر رہے ہیں، ایک ادارے میں کر رہے ہیں، اسکول میں کر رہے ہیں، کالج میں کر رہے ہیں۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، جہاں پہ اتفاق نہیں ہے، جہاں پہ محبتیں نہیں ہیں، وہاں پہ کام نہیں ہوتے۔ جہاں پہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا، گھروں کا بھی حساب لگا لیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں ایسی جگہوں سے۔ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنا اتفاق سے، اتنی محبت سے بیٹھتے کہ ایک چادر سارے صحابہ کے اوپر ڈالتے تو کیا ہوتا؟ وہ سب کے اوپر پوری آ جاتی تھی، اتنا قریب ہو کے بیٹھتے تھے، اتنا قریب ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے۔ کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہو۔ دوسری چیز میری بہنوں، ازواج مطہرات کی زندگی سے سیکھنا۔ ظاہری طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے میں نے حضرت عائشہ کی مثال دی،
آج 12-13 سال کی بچی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، بچی ہے. اور اس دور میں، ان حالات میں، ایک 13 سالہ بچی کا نکاح کے بعد اپنے خامد کو راضی رکھنا، تعلیم کو سیکھنا اور تعلیم کو عام کرنا، یہ آج کی 13 سالہ بچی کے لیے مثال ہے. اور آج ہماری 13 سال کے بچیاں فیڈر ہی نہیں چھوڑتے ابھی تک. دوسری مثال، جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ ظاہری طور پہ اگر ہم اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں تو پھر ہم اپنے خامدوں کو یا خوش کر سکتے ہیں، تو اس کی مثال، بہترین مثال اس کی حضرت خدیجہ سے ملتی ہے ہمیں. 25 سال کی عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خوبصورتی کی انتہا پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے حسن، جمال، کردار، اخلاق، ہر چیز سے نوازا تھا، لیکن ان کی جو فکریں ہوتی تھی وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی. حضرت خدیجہ کے 1 یا 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے اور تیسرا نکاح وسلم سے ہوا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے کبھی کسی پہ رشک آیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ پہ آیا تھا. کیوں رشک کرتی تھی؟ ان کے کردار کی وجہ سے، کیونکہ خود اللہ کے نبی اس کو یاد کر رہے ہیں، خود اللہ کے نبی ان کا ذکر کرتے تھے. آپ میں سے اگر کوئی بھی جس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، غار ہیرا پہ گیا ہو، کتنے لوگوں نے غار ہیرا دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. کتنا اونچا ہے؟ کتنی اونچائی ہے اس کی؟ بہت زیادہ اونچائی ہے اس کی. آپ اس میں یہ دیکھیں، اس میں 40 سال میں یا 50 سالہ ایک عورت کھانا بناتی ہے، کھانا بنا کے اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، اور کس طریقے سے وہ چڑھ کے جاتی ہے. اور روز ان کا یہی معمول تھا، اللہ کے نبی کے لیے کھانا لے کے جاتی. یہ کیا تھی؟ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی آخرت کی تیاری تھی. اور جب اللہ کے لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، ایسی ہمیں خود محسوس ہونے لگ جائے. نیکی کا کام آپ کریں نا، آپ 2 چیزیں میں آپ کو دیتی ہوں مشورہ. ایک آپ کریں کہ یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، یہ چیز میں کسی کو دے رہی ہوں، اپنی خوشی کے لیے دے رہی ہوں. اس میں بھی آپ فیل کریں گے کہ آپ مطلب کتنی انرجی آئی ہے آپ کے اندر. دیکھیے فرق ہوگا. پہلے کے دینے کی کنڈیشن اور ہوگی اور دوسری اور ہوگی. اللہ کے لیے جو کیا جانے والا عمل ہے وہ اندر سے باہر کو آتا ہے، وہ اندر کی خوشی ہوتی ہے، ایک بناوٹی خوشی ہے جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. تو ابھی حضرت خدیجہ اوپر جا رہی ہیں پہاڑی پہ چڑھ کے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور کبھی محسوس کریں نا کہ چوٹی پہ بیٹھے ہیں غار ہیرا میں اللہ کے نبی، اور فرشتہ جو ہے وہ تشریف لایا اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے عورت آ رہی ہے پہاڑی پہ چڑھ کے، خدیجہ، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. اے اللہ کے نبی، میری طرف سے بھی ان کو سلام. وزیر اعظم کی بیوی آ گئی ہے، ساہیوال میں آ گئی، لاہور میں آ گئی، کیا ہوتا ہے؟ سلام بھیج رہے ہیں سارے. ایسی عورتیں جن کو اللہ نے سلام کیا، جن کو فرشتوں نے سلام کیا، ہمیں ان کے اوپر کبھی رشک نہیں آیا، ہم نے کبھی ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، جبکہ ہم نے ان کی باندیاں بن کے زندگی گزارنی ہے جنت میں جا کر. ان کے لائف سٹائل کو چیک کیا کریں، ازواج مطہرات کی تاریخ کو پڑھا کریں، دیکھیں کہ ان کی بیٹی کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے نبی ان کی بیوی کی زندگی کیسی تھی. دو ہمیں ملتے ہیں کردار تاریخ کے اندر. 40 سالہ عورت کے بھی ملتے ہیں جس نے نکاح کیا اور خامد راضی. 13 سالہ بچی جس کا نکاح ہوا، خامد راضی. کیوں؟ تربیت. ایک تعلیم دے رہی ہے اور ایک مالی لحاظ سے جسمانی طور پہ اللہ کے نبی کی خدمت کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے اتر کے نیچے آئے، رستے میں جا رہے تو کچھ بچے، لباس نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ کے نبی گھر گئے اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ آئیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پہ پریشانی میرے ہوتے ہوئے کبھی کہا ہے ہم نے خامدوں کو؟
کبھی کہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پہ پریشانی کہتے ہیں؟ الحمدللہ. حضرت خدیجہ کہتی ہیں میرے ہوتے آپ پریشان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں رستے میں گزر رہا تھا تو کچھ بچے مجھے مسکین سے نظر آئے. میرا دل کیا میں ان کو کچھ صدقہ کروں نا, ان کو کپڑا لے کے دوں یا کچھ. تو انہوں نے فوراً سے 2 اپنی باندیاں منگوائی, لونڈیاں انہوں نے منگوائی, غلام جو تھی ان کے پاس. ان سے کہا اشرفیوں کی جو تھیلیاں پڑی ہیں وہ لے آؤ. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور وہ تھیلیاں اشرفیوں کی جو سونے کی بھری وہ لا رہی ہیں, اللہ کے نبی کے آگے ڈھیر کر رہی ہیں. وہ ڈھیر لگاتی جاتی یہاں تک کہ اللہ کے نبی سائڈوں سے نظر آنا بند ہو گئے. اتنا انہوں نے سائڈوں پہ ان کا مال جمع کر دیا خدیجہ نے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدیجہ بس, یعنی تم اللہ کے نبی کو خوشی میں انہوں نے کہا خدیجہ بس, یعنی بہت کر دیا تم نے. پھر وہ مال لے کے جاتے ہیں اور ان میں تقسیم کرتے ہیں جا کے. گھر کو چلانے میں اگر مرد کا 50% ہاتھ ہے تو عورت کا بھی 50% ہے. اپنی اولادوں کو, خود کو, ان کو حرام رزق سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تھوڑے میں گزارا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ان کے پاس جو مال تھا انہوں نے خرچ کر دیا. اور حضرت عائشہ کے پاس صرف ایک کرتا تھا جس کو پوری مدینہ والی عورتیں پہنتی تھیں نکاح کے وقت. ہم ایک اتارتے ہیں دوسرا پہن لیتے ہیں, شکر گزاری 0. ایک جوتا اتارتے ہیں دوسرا پہنتے ہیں, شکر گزاری کا عالم کیا ہے 0. ایک کھانا کھا لیتے ہیں دوسرا دسترخوان پہ تیار ہے, شکر گزاری کی کیا کیفیت ہے 0. لیکن قرآن کیا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دنیا پہ تو کہ مال پہ شکر کرو, اللہ آخرت میں بھی مزید سے مزید عطا کرے گا. صرف دنیا میں نہیں, آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جو لوگ بھی جس نیت کے ساتھ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا, میرا سننا اور سنانا اپنی رحمت سے قبول فرما لے.